الإمام الهمام الحافظ الحجة مسلم بن الحجاج بن ورد بن كوشاز القشيري النشابوري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده فقال عمر حسبنا کتاب اللہ. فاروق اعظم کا مقصد تو یہ تھا کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں جو کچھ احکام بھیجے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، جو ہدایات بھیجی ہیں کافی ہیں. کیا مطلب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک اس قرآن کی تفسیر فرما دی ہے، جو تعلیم و تشریح مقصود تھی وہ کر دی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر کوئی نئی بات کہنے والے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہو چکی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. معلوم ہوا کہ اب جو کچھ آپ لکھنے کے لیے فرما رہے ہیں بظاہر اس میں کوئی نئی بات آپ نہیں تحریر فرمائیں گے، وہی بات ارشاد فرمائیں گے جو پہلے بھی ارشاد فرمائی ہے، شفقتاً علی الامہ، تاکہ ہمیں یاد دہانی رہے، مزید تذکیر ہو جائے. تو ایسی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. آپ کو اس وقت تکلیف زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، یعنی ان تشریحات اور تفسیرات کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. لیکن اہل تشیع نے اس کو الزام بنا دیا کہ فاروق اعظم نے حجیت حدیث کا انکار کیا، یہ کہہ کر اس کا جواب ہم دے چکے. درس مسلم میں مطالعہ کیا آپ لوگوں نے بحث کو، تو اس میں اس کا مفصل جواب موجود ہے. فاختلف أهل البيت فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال عبيد الله فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغتهم. من بیانیہ یعنی ان کا اختلاف اور لغت. کل رضیہ مصیبت. تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں درس مسلم کے اندر، تمام 5 اعتراضات کا مفصل جواب ان میں آ چکا ہے. چلیے آگے. كتاب النذر. وبه قال حدثنا يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجري قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ویسے اتنی بات یاد رکھیے کہ واقعہ قرطاس بھی مواضع امتحان میں سے ہے. جی. أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضه عنها. کتاب النظر کہیں پڑھ لی ہے آپ لوگوں نے؟ کہاں؟ بخاری اور ابو داؤد سے. بخاری اور داؤد تفصیل سے پڑھ لی. ابو داؤد میں تک اس کے مسائل. فقضہ عنہا کے اندر جو حکم ہے کہ تم اپنی ماں کی طرف سے یہ نظر ادا کر لو، یہ حکم کیسا ہے؟ وجوبی ہے یا استحبابی؟ بتاؤ بھائی. استحبابی. ہر حالت میں کوئی تفصیل نہیں اس میں. جب وصیت کی ہو تو پھر واجب ہے. وصیت کی ہو تو پھر واجب. وصیت اگر کی ہو تو واجب ہے. نظر مالی میں یا نظر بدنی میں؟ عبادت مالیہ میں یا بدنیہ میں؟ عبادت مالیہ میں. اور اگر مال نہ چھوڑا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ بس. مگر پڑھا ہے کچھ نہیں پڑھا؟ اتنا تو یاد ہے کہ پڑھا ہے. چلو
تفصیل سمجھ لو. بندے خدا ایسا نہیں کہ بس سمجھے بغیر پڑھتے جا رہے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو نظر مالی میں یہ حکم وجوب ہی ہے، بشرطے کہ میت نے مال چھوڑا ہو اتنا کہ نظر مالی اس سے ادا کی جا سکے. مثلا حج کی نظر کر رکھی تھی، عمرے کی نظر کر رکھی تھی، یا 1 روپے پیسے کے صدقہ خیرات کی نظر کر رکھی تھی. تو اگر میت نے اتنا مال چھوڑا ہے تو واجب ہے، وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، دونوں صورت ہوتی. اور حنفیہ کے ہاں تمام عبادات مالیہ کی طرح نظر مالی کا بھی وہی حکم ہے جو وہاں ہے. تفصیل پیچھے بھی باب وصول ثواب صدقات علی المیت میں آ چکی ہے، ہم پھر بیان کر دیتے ہیں کہ میت نے اگر اپنی اس نظر مالی کی ادائیگی کی وصیت ہی نہیں کی تو وارثوں پر ادائیگی واجب نہیں. اگر وصیت کی تھی مگر مال نہیں چھوڑا تب بھی ادائیگی واجب نہیں. مال بھی چھوڑا، وصیت بھی کی تو تجہیز اور تکفین اور دیون کے مصارف ادا کرنے کے بعد جو ترکہ بچے گا اس کے ثلث کی حد تک اس کی ادائیگی واجب ہے، اسے زائد کی نہیں. البتہ وارث یا کوئی اور مزید کی بھی ادائیگی کر دے تبرعاً تو جائز بلکہ مستحب ہے. بات سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی؟ چلیے آگے. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل كلهم عن الزهري بإسناد الليث ومعنى حديثي. شاجی واقعی کرتاس میں شاجی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں الرضیہ کے لفظ کو استعمال فرمایا ہے. الرضیہ تو کل الرضیہ. اگر بات ایسی ہے جیسے ابھی ہم نے پڑھ لی شاجی تو پھر اس کو رضیہ کے لفظ سے تعبیر کرنے کی کیا حکمت ہے شاجی؟ سوال ہے یہ اہم ہے سوال. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ترک کتابت کو رضیہ قرار دیا، یہ معنی خیز بات ہے اور مصیبت قرار دیا. واللہ اعلم. یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ باتیں جو ہم نے کہی ہیں جب وہ باتیں ہیں تو ترک کتاب مصیبت تو نہ ہوئی. واللہ اعلم بالصواب. شاید اس کا مقصد یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ کتاب لکھ دیں مگر نہ لکھی جا سکی اس اختلاف اور لغت کی وجہ سے. اس واسطے غم تھا ابن عباس کو اور اس کو وہ مصیبت قرار دیا. یہ مطلب نہیں تھا کہ کتابت نہ لکھنے کی وجہ سے کوئی کسی پر ظلم ہوا ہے یا کوئی اور دینی خرابی پیش آئی ہے. واللہ اعلم بالصواب. جی. وبه قال حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح. ہمیں نظر سے منع فرمانے لگے. کیوں منع فرماتے تھے نظر سے؟ نظر کرنے سے کیوں منع فرماتے تھے؟ کون بتائے گا؟ حدیث پڑھی ہے کہیں ہیں تو وجہ بھی بتاؤ کہ جب پڑھی ہے تو کیوں منع فرماتے تھے؟ اس لیے کہ اس میں نظر ماننے والی کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ نظر ماننے کی وجہ سے تقدیر بدل جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ صدقہ صرف نظر کی صورت میں ہی کرتا ہے کہ اس کے ذریعے اس کی جانب سے صدقہ نکلتا ہے اور بغیر نظر کے وہ صدقہ نہیں. کچھ ٹھیک ہے. دوسرے بھی کچھ ٹھیک ہے. پہلی بالکل ٹھیک ہے. خود حدیث میں وجہ آ رہی ہے انما کیا
انه لا يرد شيئا، یہ نظر کسی چیز کو تبدیل نہیں کرتی، تقدیر بدلتی نہیں۔ بعض لوگ نظر کرتے ہیں اس خیال سے کہ اگر ہم نے نظر کر لی تو شاید ہماری تقدیر ہی بدل جائے، تو خوب سمجھ لیں کہ تقدیر بدلا نہیں کرتی، نہ نظر سے بدلتی ہے نہ ترک نظر سے بدلتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس خیال سے نظر کرنا منع ہے، اس عقیدے اس خیال کے تحت، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ وہ انما یستخرج من الشحی، شحی کہتے ہیں کنجوس مکھی چوس کو۔ ایک تو ہوتا ہے ممسک اور بخیل، ایک ہوتا ہے شحی۔ اسی طریقے سے اردو میں ایک ہوتا ہے کنجوس، ایک ہوتا ہے مکھی چوس۔ تو کنجوس مکھی چوس کو کہتے ہیں شحی، کہ بہت بڑا بخیل ہے۔ وہ کیا کہ کبھی اللہ کے راستے میں خرچہ کرتا ہی نہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی بیماری، کسی کو بیمار کر دیتے ہیں یا کسی اور تکلیف میں اس کو مبتلا کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے اچھا اگر اللہ میں نے فلاں کام کر دیا تو میں صدقہ خیرات اتنا صدقہ کروں گا۔ تو اس طریقے سے کنجوس مکھی چوس سے بھی پیسہ نکالا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مقصود بتانا دو وجہوں سے ممنوع ہے، اگر دو وجہ نہ پائی جائیں تو پھر نظر جائز ہے۔ نمبر ایک یہ کہ تقدیر بدلنے کا خیال ہو، دوسرے یہ کہ کنجوسی حد درجے کی ہو، اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں پھر کوئی نظر کرتا ہے اس واسطے تاکہ مجھے ذرا تاکید رہے عبادت کرنے کی تو گنجائش کر لے، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ پھر بھی نہ کرے، کیونکہ جو واجب اللہ تعالیٰ نے نہیں کر رکھا اپنے اوپر واجب کرو گے، اگر خدا نخواستہ موت آ گئی تو پھر واجب ذمہ باقی رہ جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سمجھ آتی بات؟ چلیے آگے۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن ابي حكيم عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وانما يستخرج به من البخيل۔ وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا غندر عن شعبة قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل۔ وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن كلاهما عن منصور بهذا الاسناد نحو حديث جرير۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل۔ وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل۔ البتہ یوں ہوتا ہے کہ نظر بعض اوقات تقدیر کے موافق ہو جاتی ہے۔ مثلا نظر یہ کی تھی کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی تو میں ایک دن کا روزہ رکھوں گا، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں پہلے سے لکھ رکھا تھا اس مریض کی شفا کو، تو نظر موافق ہو گئی۔ اس طریقے سے جو کبھی روزہ نہیں رکھا کرتا اسے روزہ رکھوا لیا اللہ میاں نے، جو کبھی صدقہ نہیں کرتا تو اسے صدقہ کروا لیا۔ جی وَيُخْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَ، جو چیز بخیل پیسے نکالنے کا ارادہ نہیں کر رہا تھا، جو مال اب وہ اس سے نکلوا لیا جاتا ہے۔ جی چلیے۔
وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري وعبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن عمرو بن عمرو بهذا الاسناد مثله. وبه قال حدثني ہمارے ایک زمانے میں مشہور یہ تھا کہ دورے کے سال میں پہلے سہماہی میں تو استاد بھی سمجھتا ہے، طالب علم بھی سمجھتے ہیں، دوسری سہماہی میں استاد سمجھتا ہے، طلبہ نہیں سمجھتے، شاگرد نہیں سمجھتے، اور آخری سہماہی میں نہ استاد سمجھتا ہے نہ شاگرد سمجھتے ہیں. یہ مشہور تھا اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کا خاتمہ کرنے کے لیے نظام فرمایا تھا جس پر ہم عمل کر رہے ہیں. آپ حضرات کو اب تو یہ بات نہیں محسوس ہوتی نا؟ سمجھ کر پڑھ رہے ہو نا؟ آخری سہماہی میں بھی سمجھ کر پڑھ رہے ہو نہیں پڑھ رہے ہو؟ چلیے آگے. وبه قال حدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي واللفظ لزهير قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران بن حسين قال كان ثقيف حلفاء بني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العذباء فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق قال يا محمد فأتاه فقال ما شانك قال فبما یہ عذبا کا واقعہ آ رہا ہے لمبا. یہ پڑھا ہے واقعہ کہیں آپ نے؟ نہیں پڑھا. تو دیکھیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم خود پڑھتے جاتے ہیں، ترجمہ بھی کرتے جائیں گے تاکہ بات آسان ہو جائے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ثقیف یعنی قبیلہ ثقیف حلیف تھا بنی عقیل کا. بنی عقیل دوسرا ایک قبیلہ ہے. ان دونوں میں آپس میں حلف تھا اور آپس میں معاہدات تھے. فأسرت ثقیف رجلین من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے دو ساتھیوں کو، دو اشخاص کو گرفتار کر لیا، قید کر لیا. اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من بنی عقیل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ایک شخص کو جو بنی عقیل کا تھا اس کے بدلے میں گرفتار کر لیا. ان دو صحابہ کے بدلے میں رجل من بنی عقیل کو گرفتار کر لیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابی تو پکڑے تھے کسی نے، ثقیف نے. دو صحابی جو گرفتار کیے تھے کسی نے کیا تھا؟ یہ جرم تو ثقیف نے کیا تھا، لیکن بدلہ کس سے لیا جا رہا ہے؟ بنی عقیل سے. وجہ اس کی سمجھ لیجیے. بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو معاہدے میں یہ بات شامل ہوگی کہ جو حکم اس قبیلے کا ہے وہی حکم اس قبیلے کا بھی ہے. یعنی جو معاہدہ بنو ثقیف سے ہو رہا ہے وہی معاہدہ ان کے حلیفوں سے بھی ہو رہا ہے ضمناً. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں رواج ہی یہ ہو کہ جب کسی قبیلے سے کوئی معاہدہ ہوتا تھا تو وہی معاہدہ دوسرے اس کے حلیفوں سے بھی سمجھا جاتا تھا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو گویا ایک کا عمل دوسرے کے برابر سمجھا جاتا تھا. چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابیوں کو گرفتار کیا بنی ثقیف نے تو بنی عقیل کے ایک آدمی کو ان کے عوض میں گرفتار کر لیا صحابہ کرام نے. فأسرت ثقیف وأصابوا معه العذباء، اور اس رجل من بنی عقیل کے ساتھ حاصل کر لیا صحابہ کرام نے عذبا ناقہ کو. یہ ناقہ کا نام ہے. عذبا اصل میں اس ناقہ کو کہتے ہیں جس کو کان کٹا ہوا، مشقوقۃ الاذن ہو یا مقطوعۃ الاذن ہو، بالکل کاٹ دیے گئے یا چرے ہوئے ہو. لیکن وہ نہ چرے ہوئے نہ کان تھے اس کے، نہ مقطوع تھے بلکہ چھوٹے تھے.
اس واسطے اس کا نام پڑ گیا تھا عصبہ. اس لیے اونٹنی بھی مل گئی, صحابہ کرام نے پکڑ لی اس رجل بنی عقیل کے ساتھ. فأتى علیہ رسول, جب وہ گرفتار ہو گیا, فأتى علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی الوثاق قال یا محمد. فأتاه, آپ تشریف لائے. قال ما شانک, کیا حال ہے تیرا؟ آپ نے پوچھا کیا حال ہے تیرا اس قیدی سے؟ تو قال بما اخذتنی وبما اخذت سابقۃ الحاج, مجھے کیوں پکڑا ہے تو نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مواخذہ کیا, مجھے کیوں پکڑا؟ وبما اخذت سابقۃ الحاج, اور ازبا اونٹنی کو کیوں پکڑا جو حجاج کے قافلوں میں سب سے آگے رہنے والی ہے, بڑی فضیلت والی اونٹنی ہے. تو یہ سابقۃ الحاج ازبا کی صفت بیان کی اس نے کہ یہ ازبا جو ہے جب حج کو قافلے جاتے ہیں تو ان میں سب سے آگے رہتی ہے, فضیلت والی اونٹنی ہے. ایسی مقدس اونٹنی کو تم نے کیوں گرفتار کیا؟ تو یہ ایک قسم کا الزام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ تم نے ناجائز کام کیا ہے اور ایک مقدس اونٹنی کو گرفتار کر کے اچھا کام نہیں کیا. آئی سمجھ بات؟ تنقید تھی, اعتراض تھا. قال اعظاما لذلك اخذتك بجريرة حلفائك الثقيف. یہاں پر دو احتمال ہیں. وہ یہ کہ اچھا پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اعظاما لذلك ادراج ہے راوی کی طرف سے. اس ترجمہ ہے اس عمل یا قول کو بہت زیادہ برا سمجھنے کی وجہ سے, یہ لفظ ہوا ترجمہ. اخذتک بجریرۃ حلفائک ثقیف, یہاں پر دو احتمال ہیں. ایک یہ کہ قال کا فاعل قیدی ہو, سمجھے نہیں بات کو, اور راوی کہہ رہا ہے کہ قیدی نے یہ بات جو کہی بما اخذتنی و بما اخذت سابقۃ الحاج, یہ جو بات کہی اس کو بہت برا قرار دینے کے لیے کہا تھا اس نے. قال کا فاعل کون ہے؟ قیدی. کہ قیدی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو برا ظاہر کرنے کے لیے کہا تھا. یہ اعظاما لذالک, یعنی ناقہ کو پکڑنے کا جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو برا قرار دینے کے لیے کہا اس نے. یہ لفظ کیا بات, کون سے لفظ کہا؟ لذالک کا اشارہ ہے بما اخذتنی و بما اخذت سابقۃ الحج. سمجھے نہیں بات کو؟ اخذت سابقۃ الحاج جو ہے یعنی گرفتار کرنا سابقۃ الحاج کو, اس کی برائی کو ظاہر کرنے کے لیے کہا قیدی نے یہ لفظ. کیا لفظ کہا؟ بما اخذتنی و بما اخذت سابقۃ الحاج. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اس نے جو یہ کہا تھا قیدی نے کہ بما اخذتنی و بما اخذت سابقۃ الحاج, تو اب اس نے قیدی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو برا قرار دینے کے لیے کہا تھا یہ جملہ. کون سے عمل کو برا قرار دینے کے لیے؟ گرفتار کرنا. اس کے عمل کو برا قرار دینے کے لیے, بہت برا قرار دینے کے لیے یہ لفظ کہا تھا بما اخذت سابقۃ الحاج. یہ راوی کہہ رہا ہے. آئی سمجھ بات نہیں؟ ارے سمجھ آتی نہیں آتی؟ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ اعظاما لذالک میں ذالک کا اشارہ قیدی کے اس جملے کی طرف ہو بما اخذت سابقۃ الحاج, اور قال کے فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی کے اس جملے کو بہت زیادہ برا قرار دینے کے لیے فرمایا. کیا فرمایا؟ اخذتک, آگے جملہ ہے وہ, اخذتک بجریرۃ حلفائک ثقیف, میں نے تجھ کو
پکڑا ہے تیرے خلفاء ثقیف کے جرم کی وجہ سے. سمجھے بات کو؟ یہاں پہ اس صورت میں فقال یہاں محذوف نکالنا پڑے گا. سمجھے بات کو؟ فقال اخذتک، یہ فقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تجھ کو پکڑا ہے تیرے خلفاء بنی ثقیف کے جرم کی وجہ سے. تو تمہارا یہ جرم بہت بڑا ہے، اس جرم کو ظاہر کرنے کے لیے اس جرم کی وجہ سے ہم نے پکڑا ہے. تو اس صورت میں ذالکہ کا اشارہ ہوگا گرفتار کرنا قیدی کو. بات سمجھ میں آتی ہے؟ چلیے آگے. ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فرجع اليه فقال ما شانك قال اني مسلم، میں مسلمان ہوتا ہوں. اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا. قال لو قلتها وانت تملك امرك افلحت كل الفلاح، اگر تو یہ بات کہتا اس حالت میں کہ تو اپنی نفس کا مالک تھا، یعنی قیدی نہیں ہوا تھا، تو تو پوری فلاح حاصل کر لیتا. اب تو اگر مسلمان ہو گیا ہے تو آخرت کی فلاح تو تجھے مل جائے گی، لیکن دنیا کی فلاح یہ کہ تجھ کو قید سے رہا کر دیا جائے، اس کا مستحق تو نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ثم انصرف فناداه فقال يا محمد فأتاه فقال ما شانه قال إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني قال هذه حاجتك، یہ تیری حاجت ہے، کھانا پینا آپ نے پیش دے دیا اس کو. ففدا بالرجلين، تو اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیے میں اس کو چھوڑ دیا ان دو صحابہ کے بدلے میں جو ثقیف نے گرفتار کر رکھے تھے. سمجھے بات کو؟ اور یہ مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں کتاب الجہاد والسیر میں، مسلم شریف میں بھی پڑھ لیا ہوگا مفتی عبدالرؤوف صاحب سے آپ نے، کہ فداء الاسارہ حنفیہ کا مذہب ازہر یہی ہے کہ فداء الاسارہ بالمسلمین جائز ہے. آئی سمجھ میں بات؟ البتہ اشکال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہو چکا تھا، اس کو کفار کے حوالے پھر کیوں کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کے متعدد جوابات دیے گئے ہیں. ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں کہیں بھی ذکر نہیں کہ وہ کافروں سے جا کر دوبارہ مل گیا تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے وطن واپس ہی نہ گیا ہو، اور حضور کو معلوم ہو کہ یہ نہیں جائے گا اپنے وطن میں واپس، یا یہ کہ واپس گیا ہوگا مگر اس کا خاندان اور اسرہ اور اس کی طاقت ایسی ہوگی کہ وہ اپنے دین پر عمل کر سکے گا وہاں رہتے ہوئے بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اندازہ تھا. تو غیر مسلموں کے ملک میں آدمی اگر اپنے دین پر عمل کر سکے تو وہاں رہنے کی اجازت ہوتی ہے، اس بات پہ آپ نے چھوڑ دیا ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور بھی متعدد جوابات دیے گئے. اب یہاں سے ایک نیا دوسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے. وَأُسِرَتِ امْرَأَةٌ مِّنَ الْأَنصَارِ، ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ انصار کی ایک خاتون گرفتار کر لی گئی، کفار نے گرفتار کر لیا اس کو. وَأُصِيبَتِ الْأَصْبَعُ، اور وہ اونٹنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت میں ملی تھی اور آپ کے استعمال میں تھی، وہی ازبا جو رجل بنی ثقیف سے ملی تھی، وہ بھی گرفتار کر لی گئی. کفار اس کو بھی پکڑ کے لے گئے اور ایک خاتون کو بھی پکڑ کے لے گئے. فکانت المرأۃ فی البساط، عورت بیڑیوں کے اندر جکڑی ہوئی تھی. وکان القوم یریحون نعمہم بین یدی بیوتہم، اور وہ لوگ جو گرفتار کر کے اغوا کر کے لے گئے تھے وہ اپنے جانوروں کو راستے کے اندر چراتے تھے اپنے گھروں کے سامنے. عام طور سے جانوروں کو جو چرایا جاتا ہے صحرا اور جنگل میں چراتے ہیں جب آدمی اپنے گھر میں وطن میں ہو، لیکن یہاں یہ راستے میں تھے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کیونکہ آگے ایک مسئلہ ہے اسی سے متعلق آ رہا ہے.
تو مگر چونکہ راستے میں تھے اس واسطے اپنے جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں ان کے خیمے وغیرہ تھے، بس وہیں ان کو چراتے تھے وہ جانوروں کو. فلتت ذات لیلۃ من الوسا، ایک رات اس کو موقع مل گیا اور وہ چھٹ گئی بیڑیوں سے. عورت عرب خاتون تھی بہادر. فاتت الابل، وہ اونٹوں کے پاس آئی تاکہ کسی اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ واپس جائے. فجعلت اذا دنت من البعیر رغا، بس اب یہ ہو گیا کہ جب بھی وہ کسی اونٹ کے پاس پہنچتی تھی تو وہ آواز نکالتا تھا، غراتا تھا، رغا. فتترکہ، وہ اس کو چھوڑ دیتی تھی کہ دشمن جاگ جائیں گے اس آواز سے. حتی تنتہی الی العصبہ، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی عصبہ تک پہنچتی ہے جو خاتون. فلم ترخ، سمجھے بات کو؟ فلم ترغو، تو پس اس نے آواز نہیں نکالی. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی. قال بھائی یہ ناقۃ منوقۃ، یہ ناقہ جو تھی فرما بردار تھی، منوقہ تھی. فقعدت فی عجوزیہا، پھر پس وہ بیٹھ گئی اس کی پشت کے اوپر سوار ہو گئی خاتون. ثم زجرتھا، اور پھر اس کو اس نے اٹھایا. فانطلقت، اور روانہ ہو گئی اس اونٹنی پر سوار ہو کر. وَنَذِرُوا بِهَا، وَعَلِمُوا بِهَا نَذِيرَ يَنظَرُوا، عَلِمُوا بِهَا، ان کو پتہ چلا کہ وہ خاتون تو بھاگ گئی اور اونٹنی بھی لے گئی. فَطَلَبُوهَا، اس کو تلاش کیا. فَأَعْجَزَتْهُمْ، ان کو عاجز کر ڈالا اس خاتون نے، اتنی تیز دوڑی وہ. قال وَنَظَرَتْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ نَجَّاهَ اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْهَرَنَّهَا. اور اب اس نے نظر کی کہ باب النظر سے متعلق حصہ یہ ہے. اب نظر یہ کی کہ اگر اللہ نے مجھ کو نجات دے دی تو اللہ کے راستے میں اس کو نہر کرے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے کیا بات معلوم ہے کہ اس زمانے کی خواتین سواری کے کتنی ماہر ہوتی تھی. آئی سمجھ میں بات؟ اس سے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے آج کل کا جو دور ہے، جس کے اندر بعض حالات میں مسلم خواتین کو اپنی جان اور اپنی آبرو بچانا ممکن نہیں رہتا. خواتین، ہماری رائے تو یہ ہے کہ عورتوں کو ڈرائیونگ سکھانی چاہیے پردے کے ساتھ، اس میں مہارت پیدا کرانی چاہیے تاکہ کبھی جہاد وغیرہ میں کوئی صورت ہو، دشمن حملہ کر دیں تو خواتین اپنی جان اور مال اور آبرو کی حفاظت کر سکیں. اور یہ شریعت کے کوئی خلاف نہیں اگر پردے کے ساتھ ہو. گاڑی پردے کے ساتھ بھی چلائی جا سکتی ہے. بات سمجھ آتی ہے؟ نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی ہمارے بزرگ کا انتقال ہوا ہے، ان کی اہلیہ محترمہ جب ضعیف نہیں تھی ہمارے والد صاحب کی حیات میں، گاڑی خود ڈرائیو کر کے آیا کرتی تھی ہمارے یہاں، خود ڈرائیو کرتی تھی. ہم ان کو خالہ جان کہتے ہیں، تو میں ان سے کہا کرتا ہوں خالہ جان آپ تو گاڑی چلایا کرتی تھی ٹیلی فون پر جب بات ہوتی. تو پردے کے ساتھ خواتین کو ڈرائیونگ سکھانی بھی چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. واللہ اعلم بالصواب. فذکروا ذلک لہ. اچھا، فلما قدمت المدینہ، مدینہ تھا، جب یہ مدینہ پہنچی، رآہ الناس، تو لوگوں نے اس کو دیکھا. فقالوا الازباء ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتت ناقۃ الازباء فقالت انها نذرت ان نجاها الله عليها لتنهرنها فاتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذكروا ذلك. صحابہ کرام نے واقعہ بتایا. فقال سبحان اللہ بسما جزتها، کتنی برائی، کتنا برا بدلہ دیا اس نے اس اونٹنی کو کہ نظرت للہ ان نجاها الله عليها لتنهرنها. یہ تو بہت بڑا بدلہ دیا اس خاتون نے. لا وفاء لنذر فی معصیت، کوئی وفا واجب نہیں، ایفا واجب نہیں ہوتا ایسی نظر کا
جو کسی معصیت میں ہو، ولا فیما لا یملک العبد، اور نہ کسی ایسی چیز میں نظر منعقد ہوتی ہے، وفا واجب ہوتی ہے اس کی جس کا آدمی مالک نہ ہو۔ عابد نظر کر لے کہ مل اللہ علیہ انشف اللہ علیہ انشف اللہ مریضی اللہ علیہ ان تصدق، ٹوپی محمود کی، ایسے بات نہیں تو یہ منعقد نہیں ہوگی لا وفا، ایسے بات دوسرے کی ملک۔ تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک کی نہر کا نظر کر لی تھی، ایسے بات نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا، اب یہاں وہ مسئلہ آ گیا، بلا وفی روایت ابن حجر لا نظر فی معصیت اللہ، تو یہ بات تو متعین ہے کہ نظر اگر غیر اپنی دوسرے کی ملک پر آدمی نے نظر کر لی تو یہ نانا جی کی دکان پر نہیں، حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ ہے، اور شریعت میں یہ معتبر نہیں ہوتی، ایسی نظر کا ایفا واجب نہیں ہوتا۔ اس سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں باقی تھی۔ اب یہاں ایک مسئلہ دوسرا آ گیا، پیدا ہو گیا۔ شوافی اس سے استدلال کرتے ہیں کہ کفار اگر مسلمانوں کے کسی مال پر احراز کر لیں، دارالحرب میں قبضہ کر لیں اور دارالحرب میں اس کو محفوظ کر دیں، دارالحرب میں پہنچا دیں، تو اس کا مالک مسلمان جو تھا وہی مالک رہتا ہے، کافر مالک نہیں ہوتے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر کبھی مسلمانوں نے لڑ کر ان سے وہ مال حاصل کر لیا تو اس میں غانمین کا حصہ نہیں ہوگا، بلکہ جو اصلی مالک تھا مسلمان اسی کے پاس واپس آئے گا وہ مال۔ تو وہاں پہ یہ کہتے ہیں، جیسا کہ یہاں اس حدیث میں واقعہ نظر آ رہا ہے کہ اس ناقہ پر قبضہ کر لیا تھا کافروں نے، مگر جب واپس آئی تو یہ ملکیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہی۔ اس سے استدلال کرتے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ امام منیب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ نہیں، استیلاء کفار جب ہو جائے اور احراز بدار الحرب بھی وہ کر لیں تو مسلمان کی ملک سے مال نکل جاتا ہے اور قبضہ کرنے والے کفار اس کے مالک بن جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر کبھی مسلمان جنگ کر کے اس کو مال غنیمت میں حاصل کر لیں تو غانمین کا حصہ اس میں نہیں ہوگا، بلکہ نہیں غانمین میں وہ تقسیم ہوگی، کیونکہ ملکت اس کی نکل چکی، اور یہاں غانمین میں تقسیم نہیں ہوئی۔ تم شوافی اس واقعے سے استدلال کرتے، بات سمجھ میں آتی نہیں آتی؟ اس بات سے ہم نے کہا تھا کہ یاد رکھنا کہ وہ اپنے گھروں کے سامنے جانوروں کو چرا رہے تھے۔ طحاوی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ کانت القوم اذا نزلوا یریحون بیوتهم یریحون الابل یریحون ابلهم فی افنیۃ بیوتهم، افنیہ کے اندر وہ جب کہیں ٹھہرتے تھے، منزل کرتے تھے، تو اپنے جانوروں کو اپنے ہی خیموں نعوذ باللہ اپنے جانوروں کو اپنے ہی کیمپ کے سامنے چراتے تھے۔ یہ علامت کس بات کی ہے کہ دارالحرب میں ابھی نہیں پہنچے تھے۔ حنفی کی طرف سے جواب چل رہا ہے، دارالحرب میں ابھی نہیں پہنچے تھے۔ جب دارالحرب میں نہیں پہنچے تھے تو احراز بدار الحرب نہیں ہوا، جب احراز بدار الحرب نہیں ہوا تو ملکیت منتقل نہیں ہوئی کفار کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں رہی۔ اس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ملی، اس بات سے اس واقعے سے شفافی استدلال نہیں کر سکتے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیں آگے۔ وبه قال حدثنا ابو الربيع العتكي قال حدثنا حماد عن ابن زيد حا قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر عن عبد الوهاب الثقفي كلاهما عن ايوب بهذا الاسناد نحوه. وفي حديث حماد قال كانت العزباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج. وفي حديث ايضا فاتت على ناقة ذلولة مجرسة على ناقة ذلول، ذلول کے معنی بھی وہی ہے جو منوقہ کے تھے، اور مجرسہ کے معنی بھی وہی ہے جو منوقہ کے تھے، فرما بردار۔
مجرسہ. جی. وفي حديث الثقفي وهي ناقة مدربة. مدربۃ کے معنی بھی وہی ہے جو منوقہ کے تھے، یعنی فرما بردار. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا يزيد بن زريع عن حميد عن ثابت عن انس قال وحدثنا ابن ابي عمر واللفظ له قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري قال حدثنا حميد قال حدثني ثابت عن انس. اچھا ذرا ٹھہر جائیے. یہ حدیث آ گئی کہ ولا فی ما لا یملک العبد لا وفاء لنذر فی ما لا یملک العبد. جس چیز کا آدمی مالک نہیں ہے اس میں نظر اگر کوئی کر لے تو اس کا ایفا واجب نہیں ہوتا. تو نظر کے ایفا نظر کے واجب ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں. شرطیں ہیں کچھ پڑھی ہیں، کچھ شرطیں نہیں پڑھی ہیں. ہاں بتائیے کیا ہے. کہاں پڑھی ہیں؟ بخاری میں گزری. چلیے. تقریباً بخاری جلد ثانی میں اول جی. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نظر عبادت کی ہو، عبادت مقصودہ کی ہو. دوسری یہ ہے کہ نظر ایسی چیز کی ہو جس میں سے کوئی واجب یا فرض موجود ہو. ہاں جو من جنس الفرض ہو. جی. تیسری شرط یہ ہے کہ نظر معصیت کی نہ ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ نظر ما یملک کی ہو، ما لا یملک کی نہ ہو. ما یملک کی نظر ہو، ما مملوک کی نظر ہو. ایسی چیز کی نظر مانے جو اس کی ملک میں ہے. ہاں دوسرے کی ملک میں ہو متعین. ہاں اور مستحیل کی نظر، مستحیل ناممکن نہ ہو. کوئی یہ کہے کہ للہ علیہ ان اصوبہ بالامسی، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ بھی منعقد نہیں ہوتی. خیر، تو آپ نے اتنا پتہ چلا کہ کسی نے تو یاد کیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے یاد نہیں کر رکھا. ایسا معلوم ہوتا ہے. یاد ہے. چلے آگے چلیں. البتہ اگر کوئی یہ کہے کہ للہ علیہ ان اتصدق قلما، اور وہ قلم اس کی ملکیت میں نہیں ہے، اور کہا کہ قلما، متعین نہیں کیا کہ کون سا قلم، کس کا قلم. بتاؤ نظر واجب ہوگی نہیں ہوگی؟ واجب ہو جائے گی. وہ جو ممانعات ہے فی لا فی ما یملک العبد، وہ صورت میں جبکہ کسی متعین ایسی چیز کی نظر کی جو دوسرے کی ملکیت میں ہے اور کہا کہ میں اس کا صدقہ کروں گا، اس سے وہ نظر منعقد نہیں ہوتی. لیکن جو اگر کسی متعین خاص فرض نہ ہو تو منعقد ہو جائے گی. چنانچہ اب لازم ہوگا کہ وہ خریدے اس قلم کو اور اس کا صدقہ کرے. چلیے آگے. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا نظر أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب. یہ مسئلہ پڑھ لیا کہیں؟ کہاں پڑھا ہے؟ ہاں اب اس میں اشکال ہوتا ہے. کیا یہ نظر کیوں واجب ہو جائے گی؟ جو ابھی شرطیں بتائی ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ من جنس الفرض ہو، اور مشی الی الکعبہ من جنس الفرض ہے. جی کیوں بھائی؟ تو پھر اس نظر کا ایفا کیوں واجب ہوگا؟ سوال پیدا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جی کیا جواب ہوگا بھائی؟ اس کے جنس میں سے کوئی ہے سعی کرنا، ہے ان کی سعی بین الصفا والمروہ کرنا، یہ ان کی نظیر ہے. نہیں، اگر نظر یہ کرتا ہے کہ میں مشی کروں گا، کہاں کا نظر؟ یمشیہ الفاظ کیا تھے؟ نظر ایمشی. ہاں ایمشیہ، ایمشیہ سے مراد ہے ایمشیہ الی بیت اللہ، مراد وہی ہے ایمشیہ. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشی الی بیت اللہ، مشی فرض ہے پیدل چلنا؟ نہیں. ہاں لیکن جواب یہ ہے، پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ جب کوئی شخص یہ نظر کرتا ہے تو یہ عرف بن گیا ہے کہ یہ
جب کہتا ہے کہ مشی الی بیت اللہ، صرف مشی الی بیت اللہ تو من جنس الفرض نہیں ہے، یا تو حج فرض ہے یا عمرہ فرض ہے یا طواف فرض ہے، لیکن مشی الی بیت اللہ تو فرض نہیں. تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ یہ قیاس کا تقاضا یہی تھا کہ نظر منعقد نہ ہوتی، لیکن استحسان ہے، اور وہ یہ کہ جب کوئی آدمی کہتا کہ للہ علیہ ان امشی الی بیت اللہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ للہ علیہ ان احج او اعتمر، تو اس بات سے نظر منعقد ہو جائے گی، حج یا عمرہ کرے گا. رہ گئی یہ بات کہ پیدل چلنا، اب سواری کرنے جائز نہیں ہے، اگر مجبور ہے تو سواری کرے، دم بھی دینا پڑے گا، لیکن پیدل چلنا واجب ہو جائے گا، اگر نہیں چل سکے گا تو دم دے گا. تو مشی جنس الفرض ہے یا نہیں؟ اس کا جواب وہ ہے کہ مشی من جنس الفرض ہے. بیت اللہ شریف کا طواف جب آدمی کرتا ہے یہ من جنس الفرض ہے، اور صحیح کرتا ہے یہ من جنس الفرض ہے، معاشین کرتا ہے. اس نیز اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہے، اس کے پاس سواری کے پیسے نہیں ہیں، مگر وہ پیدل جا کر حج کر سکتا ہے عرفات وغیرہ میں، تو اس پر فرض ہو جاتی ہے تو مشی. آ گئی سمجھ میں؟ چلیے آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا أخبرنا وابن حجر قالوا أخبرنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا؟ قال ابناه يا رسول الله كان عليه نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك. واللفظ لقتيبة وابن حجر وابن حجر. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو وبهذا الإسناد مثله. بهذا الإسناد مثله. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة قال حدثني عبد الله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية. اب اس نے اور حد کر دی، اس نے یہ نظر کر لی کہ بیت اللہ تک پیدل چلو گی ننگے پاؤں. فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي وتركب. تو سارا پیدل تو جا نہیں سکتی، جتنے پیدل چل سکتی پیدل چلے، جب نہیں چل سکتی تو سواری کرے. یہاں دم کا ذکر نہیں، وہ دوسری روایات سے ثابت ہے کہ دم دینا پڑے گا. آئیے سمجھ میں، حنفیہ کا مذہب یہی ہے. البتہ پیدل چلنا واجب ہوگا یا نہیں، پیدل نہیں، ننگے پاؤں چلنا واجب ہوگا یا نہیں، اس کا وفا واجب نہیں، کیونکہ پیدل چلنا کوئی من جنس الفرض نہیں ہے کسی بھی صورت میں. چلیے آگے. پیدل نہیں بلکہ ننگے پاؤں چلنا من جنس الفرض نہیں ہے. جی. فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب إن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال نذرت أختي فذكر بمثل حديث المفضل ولم يذكر في الحديث حافية وزاد وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. وبه قال حدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره بهذا الإسناد مثل حديث عبد الرزاق. وبه قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس عبد الأعلى وأحمد بن عيسى قال يونس أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين. كفارة النذر كفارة اليمين. یہ مسئلہ بھی پڑھ لیا ہے کہیں؟ نہیں پڑھا، سمجھ لیجیے. سمجھو بھائی، جلدی نہیں، سمجھ کر پڑھو. کفارت النذر کفارت الیمین کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ لیجئے. اور وہ یہ ہے
کہ بعض صورتوں میں الفاظ نظر کے ہوتے ہیں لیکن وہ مانن یمین ہوتی ہے، تو بعض اوقات نظر سے یمین منعقد ہو جاتی ہے۔ اس کی متعدد صورتیں فقہا نے بھی لکھی ہیں، کچھ حدیثوں میں بھی آ گئی ہیں۔ مثلا ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی نظر کو معلق کرے ایسی شرط کے ساتھ جس شرط سے وہ بچنا چاہتا ہے۔ ایک صورت تو وہ ہوتی ہے کہ وہ شرط مطلوب ہوتی ہے اس کو، مثلا کوئی کہتا ہے کہ انشف اللہ مریضی فعلی صوم یوم، تو انشف اللہ مریضی جو یہ شفا مریض تو مطلوب ہے انسان کو، نظر کرنے والے کو، یہ تو نظر ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی شرط پر معلق کرے نظر کو جو اس کو مطلوب نہیں، بچنا چاہتا ہے اس سے، مثلا کہتا ہے کہ ان سرقت فعلی صوم یوم، اگر میں نے چوری کی تو مجھ پر ایک دن کا روزہ واجب ہوگا، یہ بچنا چاہ رہا ہے چوری سے، اس واسطے اس نے نظر کی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ لفظاً نظر ہے، مانن یمین ہے، کیونکہ یمین کا مقصد کہ اپنے آپ کو چوری سے بچانا مقصود ہے، روکنا مقصود ہے۔ چنانچہ اب اس کو اختیار ہے، یا تو یمین کے مطابق، نظر کے مطابق نظر کو عمل کر لے، ایک دن کا روزہ رکھ لے، یا کفارۃ یمین ادا کر دے۔ آئیے سمجھ میں بات، ایک صورت تو یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ نظر کرتا ہے معصیت، تو نظر معصیت کے تو منعقد نہیں ہوتی، لیکن الفاظ ایسے ہیں جو یمین کا فائدہ دیتے ہیں تو یمین منعقد ہو جاتی ہے۔ مثلا یہ کوئی کہتا ہے کہ للہ علیہ ان اقتل فلانا، اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے میں فلاں کو قتل کروں، ظاہر ہے کہ نظر تو ہو نہیں سکتی، کہ اللہ معصیت کی نظر نہیں ہو سکتی، لیکن الفاظ کے اعتبار سے یہ یمین کا فائدہ دیتی ہے، اس واسطے اس یمین منعقد ہو جائے گی، اس میں حانث ہونا واجب ہوگا، اور اس کی وجہ سے کفارہ بھی ہوگا، کفارۃ الیمین۔ آئیے سمجھ میں بات۔ ایک اور صورت حدیث میں آتی ہے، ابو داؤد میں پڑھی ہوگی، بھلا دیا آپ لوگوں نے، ابو داؤد میں پڑھی کتاب نظر نہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نظر نظرا لم یسمہ فعلیہ کفارۃ یمین، جس شخص نے کوئی نظر کی اور اس میں منظور کا ذکر نہیں کیا، مثلا کیا کہ للہ علیہ نظر، کیا نظر ہے؟ منظور کا ذکر نہیں کیا، تو کفارۃ یمین، اور بھی متعدد صورتیں فقہا نے لکھی۔ چلیے آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان، باب النهی عن الحلف بغیر اللہ تعالی۔ وبه قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال وحدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل ينهاكم عن تحلفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا، نہ اپنی طرف سے جان بوجھ کر قسم کی، نہ کسی کی ایسی قسم کا کو نقل کیا جس کے اندر حلف بغیر اللہ ہو۔ جی چلیے۔ وبه قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقير بن خالد قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث عقيل ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها ولم يقل ذاكرا ولا آسرا. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه بمثل رواية يونس ومعمر. جی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح واللفظ له قال اخبرنا الليث عن نافع عن کتاب الایمان تو پڑھ لی ہوگی نا آپ لوگوں نے؟
چلیے آگے جی. عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاروق اعظم اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے کیونکہ عادت پڑی ہوئی تو زمانے جاہلیت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جی. فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله حا قال وحدثني بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حا قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك وابن أبي ذئب قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وعنهم بمثل هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف بالله أبدا فلا يحلف بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. باب من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله. وبه قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال أن أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه بالله فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق أقامرك فليتصدق. بس